السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہمارے بڑے ہی عزیز دوست اور بھائی جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، بیمار ہیں اور اپنی انجیوگرافی کے لیے گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن انہوں نے میری خاص خواہش پہ چند منٹ نکالے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب میرے ساتھ ہیں. سمیع صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر صاحب. سمیع صاحب پہلے تو بڑی دعائیں آپ کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ جو جو یہ دیکھے گا وہ بھی آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوگا. کرونا سے آپ نکلے اور آپ اس جگہ پہ آپ امتحان شروع، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے. بالکل آمین جی آمین، بہت مہربانی جی. سمیع صاحب کل اے پی سی ہو گئی ہے، آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ اس سے تین چار چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے لیڈر جھوٹ کتنا بولتے ہیں. یعنی دونوں جو آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بڑے بیمار ہیں، آ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر آ گئے، زرداری صاحب کو ملک سے باہر آنے نہیں دیا گیا، لیکن پورے ملک میں یہ پرسیپشن کریٹ ہوا کہ وہ بیمار ہیں. اور یہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ، یعنی نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس، زرداری صاحب کی میڈیکل رپورٹس. تو یہ ایک تو ثابت ہوئی چیز کہ یہ ایک تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. دوسرا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بیمار کرنا چاہیں، کسی کام کے لیے کچھ بھی یہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن وہ بنا سکتے ہیں. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا مبشر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو انہوں نے دعوے کیے اس کی سپورٹ کے لیے ڈاکومنٹس تو بنانے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک وصیت آ گئی، دوسری طرف نواز شریف صاحب کے ان کے پاس وہ کیلبری فونٹ میں ایک وہ ڈیڈ آ گئی. تو یہ بڑی اسٹیبلش ہوئی ہیں یہ چیزیں. قوم کو بہت زیادہ اب اندازہ نہیں بلکہ یقین آ گیا کہ بیسیکلی کس طرح کے لوگوں سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو سمیع صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو پروفیسر ایاز ہیں سروسز اسپتال کے، جو نواز شریف کے بورڈ کے ہیڈ تھے، یاسمین راشد ہیں، عثمان بزدار ہیں، کیا ان کا رول نہیں ہے ان کو پھر نکالنے میں؟ ان کے اکاؤنٹس نہیں چیک ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پر ایک پرسیپشن جو بنا تھا اس وقت، اس میں ان لوگوں کا میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں، رپورٹس ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور وہ کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ مافیا سے ڈیل میں کر رہا ہوں، تو مافیا یہی ہوتا ہے. عام آدمی تو پکڑا جاتا ہے، لیکن مافیا کی سپورٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل کیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کیا، ایگزیکٹو کیا، جوڈیشری کیا، سیکورٹی ایجنسیز کیا، ہر جگہ پر ان کی نمائندگی موجود ہوتی ہے. اور وہ سچویشن ایسی کریٹ کی گئی کہ جس میں اب پرائم منسٹر نے اپنی غلطی کو بھی تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے جی، اس پرسیپشن میں ہم بھی آ گئے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ہم نے انہیں جانے دیا. انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہ انویسٹیگیشن پروفیشنل لوگ کریں اور دے شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دا باٹم. کیونکہ اس میں بنیادی جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں گورنمنٹ اس بات پر کنونس تھی کہ نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ روزانہ جس طریقے سے پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا تھا. اس سے آپ ایک اور چیز کا اندازہ لگائیں مبشر کہ میڈیا پاکستان کے اندر اب سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. بیسیکلی اٹ از اے ویپن ٹو کریٹ پرسیپشنز. ناؤ دا میڈیا از آؤٹ ٹو گیو سرٹن نیریٹیوز، لیکن یہ اب سورس آف انفارمیشن بہت کم میڈیا رہ گیا، اور اسی لیے میرا خیال ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو سمیع صاحب اب نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ کل تو کورٹ میں کیس بھی چلے گا، تو پھر وہ کہہ دیں گے ایک اور رپورٹ آ جائے گی ان کی. نہیں، وہ کیس ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حسین نواز نے بالکل یہ کہہ دیا کہ لندن سے بیٹھ کر ہم تحریک چلائیں گے، اور جب حالات سازگار ہوئے تو اگر آپ ان کا غور سے سن لیں، وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے آن کیمرہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جب حالات ٹھیک ہوں گے. ساتھ ہی پھر انہوں نے اگلے ہی لمحے یہ کہا کہ کیونکہ ان کی میڈیکل کی سچویشن بھی چل رہی ہے تو بالکل وہ باہر رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے. اب گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لا سکتی ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال کہ لا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے جو مفادات ہیں وہ انہی لوگوں سے وابستہ ہیں. ایک چیز مبشرہ مجھے بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ انڈیا کے نزدیک ہیں وہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور جو اے پی سی تھی، اس میں مجھے بتائیں کسی کوئی غریب آدمی کے مسئلے کی بات ہوئی، الیکشن کی بات ہوئی، دھاندلی کی بات ہوئی، پاکستان کی فوج کو ان کو برا بھلا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ تحریک چلائیں گے، یہ سلیکٹرز ہیں اور ہمارا حق ہے حکمرانی کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کامن ہے اس میں؟ پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے اداروں پر اٹیک کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جو باہر سے اٹیک کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. تو ایک چیز بڑی آپ کو واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت ٹارگٹ کون ہے، نشانہ کون ہے. اور نواز شریف صاحب کی واپسی
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ برطانیہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کے ہینڈ اوور کر دے، کیونکہ ان کے ان سے مفادات وابستہ ہے، وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی جان مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ انڈر ہینڈ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ ہمیں کسی طرح واپس لے آئیں تو ہم چائنا کو اور سی پیک کو ریورس کر دیں گے اور دوبارہ امریکہ کا انفلوئنس شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ حمزہ شہباز کو تو لاہور کی جیلوں سے نکال نہیں سکے، اور یہ کیا سی پیک کو ریورس کریں گے؟ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر جو ساری تنقید کی گئی، جو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سی پیک کو روکنا ہے۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ نہیں روک سکا، بھارت اپنی پوری مائٹ کے ساتھ نہیں روک سکا، پاکستان کی فوج اس کی گارنٹیڈ ہے۔ یہ پاکستان، اور اس وقت ایک ایکسلنٹ ریلیشن شپ ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سول قیادت میں، اور یہی چیز پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھا دنیا میں ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے، امریکہ میں بھی دیکھا ہے، جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو سیولین لیڈرشپ کے پاس لیڈنگ رول تھا، لیکن پورا کا پورا وہ وہی کام کر رہے تھے جو ان کو پینٹاگون کہہ رہا تھا، جو ان کو سی آئی اے کہہ رہی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں ریت ہی مختلف ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سارے اختیارات آ جائیں اور فوج بیرکوں میں بند ہو کے رہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ فوج اس کی اجازت دے گی، نہ پاکستانی قوم اس کی اجازت دے گی۔ یہ بیان چلتے رہیں گے، یہ جمہوریت کا حسن آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ چند سو لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک کمرے میں سیشن ایک چند لوگوں نے بلا کے یہ بات کی ہے، باہر تو جا کے دیکھیں، لوگوں سے سڑک پہ بات تو کریں، باوجود اس کے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، لیکن لوگ پاکستان کے مفادات پر، سی پیک پر، نیوکس پر کوئی کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ایک بات ہے نا، حکومت کی اپنی کارکردگی جو ہے اس نے اپوزیشن کو سر اٹھانے کا موقع دے دیا۔ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، حکومت کی کارکردگی پر لوگوں کا غم و غصہ بھی آئے گا، لوگ اس پر وہ بھی کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کو اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے، جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں عوام کی تکالیف کی بنیاد پر تحریک چلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ماضی میں 3 دفعہ حکمران رہ چکے ہیں۔ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی کے ابھی بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کا دور ہے، اور شہباز شریف کا پنجاب میں دور رہا ہے، نواز شریف کا پورے پاکستان میں دور رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کلنگ لوگ بھول گئے ہیں؟ اس وقت کیا ہوتا تھا، کس طرح لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، تھانوں میں کیا کلچر تھا، اور لوگوں کو مہنگائی کا کیا عالم تھا۔ تو لوگ کوئی بھولے ہوئے نہیں۔ عمران خان کی مس گورننس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی پاپولر ہو جائیں گے۔ عمران خان کے ایشوز رہیں گے، وہ ایشوز ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ان چیزوں کو، اور ان کے پاس ابھی مینڈیٹ ہے، ابھی ان کے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پیپلز پارٹی اور زرداری اور نواز شریف پاپولر ہو جائیں گے، یا یہ معصوم کس طرح ثابت ہوئے اگر عمران خان مس گورننس کر رہے ہیں۔ تو لانگ مارچ کا کیا بنے گا جنوری میں جو اب آ رہی ہے؟ لانگ مارچ بھائی جان جنوری میں، آپ مجھے اسلام آباد میں ہم اکثر جاتے ہیں، جنوری میں تو اسلام آباد کے اندر لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے، اس قدر جاڑا ہوتا ہے، اتنا اس میں لوگوں کو یہ کیا لانگ مارچ کریں گے۔ ابھی دیکھیں نا، اب اعلان کر کے کہا جی کہ اب آپ نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا، ووٹ جو ہے وہ خفیہ ہوتا ہے، اور جلسے کریں گے اور پھر لانگ مارچ۔ کس چیز کا لانگ مارچ کریں گے؟ کوئی یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں مدارس سے، ایک چھوٹا سین ضرور کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے اس حکومت کے جانے کا کوئی 5% بھی امکان ہو۔ لیکن کیا مولانا فضل الرحمان ان پہ اعتبار کریں گے اب؟ مولانا فضل الرحمان ڈبل گیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کی پولیٹکس آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک چھوٹی جماعت ہے، لیکن یہ دونوں بڑی جماعتیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جس رات اے پی سی جس دن ہونی تھی، اس دن رات کو مولانا نے ٹیلی فون کر کے دونوں قیادتوں سے یہ کہا کہ اگر آپ نے جوائنٹ سیشن میں یہ ووٹ دے دیا ان کو، گورنمنٹ کو، تو جناب میں اے پی سی میں آپ کو خارج کر دوں گا۔ تو یہ ایک کے پاس کتنی، دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی اور سینیٹ میں کتنی سیٹس ہیں، لیکن یہ مولانا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ مولانا انتہائی خوبصورتی سے اپنے کارڈز پلے کر رہے ہیں، اور ہیرو بھی وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو ٹریٹر ہیں اے پی سی کے اندر، جو جماعتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے خفیہ تعلقات ہیں یا جو منافقت کر رہے ہیں، وہ یہ بڑی جماعتیں ہیں۔ تو ایک اپوزیشن کی حد تک تو مولانا نے ان تمام بڑی جماعتوں کو ناک آؤٹ کر کے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہے۔ ہی از ان اے بیسٹ پوزیشن ٹو ڈو بارگین، اور وہ سیاستدان بڑے ذہین ہیں، زیرک ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس سچویشن میں جس طرح پہلے نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ باہر آنے میں کامیاب ہو گئے اس ساری سچویشن کو استعمال کرتے ہوئے، تو مولانا اس دفعہ اپنا کچھ سوچیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ مولانا بلینک چیک دیں گے ان کے ہاتھ، ان بڑی جماعتوں کے ہاتھ، وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اینڈ ہی ول گیٹ سم سارٹ آف ریلیف، مجھے لگتا ہے یہ۔
آپ کو دونوں میں سے کس کا مستقبل زیادہ لگتا ہے، بلاول بھٹو کا کہ مریم نواز کا؟ نہیں دیکھیں، مریم نے جو لائن لی ہے، اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کسی بھی ملک میں کوئی پولیٹیشین اپنے اداروں کو گالی نکال کر، ان کو برا بھلا کہہ کر، اور دوسرے جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر کے پالیٹکس نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلاول ایک بدھو ٹائپ ہے کہ اپنے والد کو ہی سن رہا ہے، بالکل ایک گائے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اس کی بڑی جذباتی وابستگی ہیں، پرانے ورکرز کی۔ اگر بلاول کا تو چانس ہے if he corrects his path، کیونکہ وہ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، سب کو پتہ ہے جو بھی وہ کہہ رہا ہے اپنے والد کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ اور لیکن مریم نواز تو ایک ہارڈ کور، وہ تو اس کو تو پرویز رشید صاحب نے، عرفان صدیقی صاحب نے اور دوسرے چند لوگوں نے، اور پھر جو ان کے اپنا جو حساب رہا ہے، وہ تو ایک بہت ہارڈ کور مخالف ہے۔ she can be a popular person but I don't think she will have any major political position in future، کیونکہ وہ تو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے خلاف ہے اور پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، تو اس کا بینیفٹ کس کو جائے گا؟ اب آپ پاکستان کی فوج اور سپریم کورٹ کی جو مخالفت میں جو شخصیت ہے اس کو اگر آپ پاکستان کا اقتدار دیں گے تو وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جو موت کے وارنٹ ہیں اس پر دستخط کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اب مستقبل میں کیا لگ رہا ہے؟ مستقبل میں جو پہلی ہم بات کر رہے تھے، یہ عمران خان پر فرض ہے کہ وہ کچھ اپنے معاملات جو گورننس کے ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ کووڈ کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن پوری دنیا، یہاں پر میں امریکہ میں ہوں، پوری دنیا میں اپریسیشن ہے پرائم منسٹر کی کہ جس طریقے سے انہوں نے کووڈ کو مقابلہ کیا ہے پاکستان میں، اور پھر ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں جو بلومبرگ ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، جس طرح سے وہ اسٹرکٹ میئرز چاہتے ہیں، اس کی ان کی اپریسیشن ہے۔ ذرا یہ جو گورننس ہے ڈومیسٹک اس کو ذرا بہتر کر لیں، اور اب تو لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے ساری فیٹ ایف کے حوالے سے، تو اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا ہے تو پاکستان میں میسو انویسٹمنٹ آئے گی مبشر، میسو، بڑا جو دیکھیں روزگار آتا ہے بڑی انویسٹمنٹ سے، اور بڑی انویسٹمنٹ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے انٹرنیشنل انویسٹر کو کہ فیٹ ایف کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو نو باڈی وانٹس ٹو پٹ منی ان اے کنٹری وچ ہیز انسرٹن فیوچر، اور اسی لیے اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ if things go well تو اچھا ہوگا پاکستان میں۔ تو مجھے یہ بتائیں سمیع صاحب، فار وائلڈ تھاٹ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ کل تو بی بی سی نے دے دیا، ہم نے بھی سٹوری کی تھی کچھ دن پہلے، لیکن کل تو بی بی سی نے کہہ دیا کہ جی لنڈن از دا کیپٹل آف ڈرٹی منی اینڈ منی لانڈرنگ، تو اب کیا انگلینڈ جو ہے اس کو فیٹ ایف میں ڈالیں گے، بلیک لسٹ کریں گے کوئی؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا، بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جو ذبح کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں آفٹر دا ڈیمائس آف سوویت یونین، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سنگل پولر ورلڈ ہے، اور امریکہ واز دا اونلی سپر پاور۔ اس کو اب چائنا پہلے اکنامیکلی چیلنج کرتا تھا، لیکن اب ملیٹریلی بھی چیلنج ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کو بھارت کے تسلط سے محفوظ بنایا چائنا نے لداخ میں ہائٹس پر قبضہ کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے اپنے وہ بھیجے ہیں، میزائل بھی داغے ہیں، جہاز بھی بھیجے، اپنے اسٹیلتھ فائٹرز کو لے کے آیا۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے۔ اب اگر الائنس بنتا ہے چائنا کا، رشیا کا، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ایک بلیک میلنگ ہے ویسٹ کے ہاتھ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ڈرٹی منی، انہوں نے ساری پارک اپنے پاس کی ہے اور انہی لوگوں کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی جو ساری پراپرٹیاں ہیں، اور بھی پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یا تو یو اے ای میں ہے یا وہ لنڈن میں ہے، یورپ میں ہے، تو یہ بیسیکلی تمام کرپشن کا پیسہ ان کی اکانومیز کو چلاتا ہے، اور یہاں سے غریب ممالک جو ہیں وہاں کے غریب لوگوں کو لوٹ کر وہاں پر وہ پیسے وہ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، ان کو پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اسرائیل کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کے؟ بالکل، میں یہاں پر تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس میڈیا پہ کوئی اس چیز کی امید نہیں ہے کہ آپ کبھی جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکے، کیونکہ ان کو ٹیررسٹ ڈب کرتے ہیں۔ یہ میڈیا میں جو پہلے شروع میں کہا تھا، جو اپنی بلیک جو کام ہیں سارے ان کو سفید کرنے کے لیے، نیریٹو دینے کے لیے، غلط پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو لنڈن ڈرٹی منی ہے ساری ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور وہاں پر لکھی ہوئی کوئی چیز ان اداروں کی آ جائے پاکستان میں، اس کی آپ سند دے کے لوگ کس طرح مثالیں دے دے کر بات کرتے ہیں۔
اچھا جی، لاسٹ کویشچن مجھے کل سے لوگ پوچھ رہے ہیں پی سی کے بعد سے کہ جناب نواز شریف تو چلیں برا ہے تو جہانگیر ترین کو کیوں جانے دیا یا اس کو بلا کے دکھا دیں؟ دیکھیں جہانگیر ترین بھی ایک، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے اندر جو ہیں جو امیر لوگ ہیں، جو مافیا کے طور پر جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان کے ہر جگہ ٹینٹیکلز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جب اندازہ لگایا کہ یہ صورتحال ہے تو ان کو باہر بھجوا دیا گیا. وہ ایک پارٹی کے اندر بہت عرصے سے رہے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، انہوں نے اپنا وعدہ ایک پورا کیا، وہ رپورٹ بنوائی، اس کو پبلک بھی کیا. اب جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے بالکل اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار صاحب کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے پلین میں انہیں فرار کرا دیا تھا. تو یہ وہ آ نہیں سکتے تھے باہر اگر حکومت میں کچھ لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے. حکومت کے اندر بھی بڑے ٹینٹیکلز ہیں، حکومت کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں طاقت کی، اس میں بیوروکریٹس ہیں، اس میں پولیٹیشینز ہیں، وہ انہوں نے اپنے سرکل بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ان کو آنے کی اجازت دی گئی باہر. اور اب ان کو جب واپس بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آ ہی نہیں سکتا. بالکل نواز شریف صاحب کی طرح وہ بھی بیمار ہو گئے. تو ہر بڑا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی اس صف میں شامل ہو گئے بیماروں کی صف میں. تو مجھے اس سے کوئی سرپرائز نہیں ہوا. آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ. سمیع ابراہیم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور ونس اگین اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یاب کرے اور جلد ہمارے درمیان آپ ہوں اور ہم آپ کو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائیں رات کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ سن رہے تھے سمیع ابراہیم کی باتیں. اس وقت وہ امریکہ میں ہیں اور ان کی پرسوں انجیوگرافی ہونی ہے، اور پوسٹ کووڈ سمیع ابراہیم کو ابھی بھی شارٹ آف بریتھ تھے اور ان کو پرابلمس ہو رہی تھی اتنے ہفتوں کے بعد. تو اب اللہ کرے کہ جو ان کی این جی او ہو اس میں یہ بالکل فالس الارم ہو اور فالس فلیگ ہو اور یہ بالکل کلیئر ہو جائیں. بٹ آپ ان کی باتیں سن رہے تھے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.